جی ناظرین، ہمیں شہریار خان صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شہریار صاحب. ناظرین، ہم ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ پنجاب میں کم عمری کی شادی قابل سزا جرم قرار. پنجاب میں کم عمری کی شادیوں کی مکمل روک تھام اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 نافذ العمل کر دیا گیا ہے. جی کیا کہیں گے شہریار خان صاحب اس پہ؟ جی سردار صاحب، یہ بالکل جو پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 ہے یہ نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس قانون کے مطابق اب 18 سال سے کم جس کی عمر ہوگی اس کی شادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے بیسیکلی اس کو لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، زبردستی شادیاں ہوتی ہیں، اس کو روکا جا سکے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے قوانین آتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ پنجاب چائلڈ میرج کے نام پر جو آرڈیننس لایا گیا ہے کہ اب کم سے کم 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے، اب وہ کسی بھی طور پر زبردستی کی شادی میں وہ نہیں آ سکیں گے. بالکل صحیح. شہریار صاحب کیا کہیں گے؟ پنجاب میں جو ہے کم عمری کی شادیوں کی مکمل روک تھام اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے یہ بھی ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، اور پنجاب چائلڈ میرج جو ہے اس پہ پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے شادی کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کر دی گئی ہے. جو بھی شخص نکاح کروائے گا، جو بھی شخص اس میں سپورٹ کرے گا، اس نکاح خان کو، گواہان کو، سب لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. کیا کہیں گے آپ اس قانون پہ شہریار صاحب؟ جی یہ بڑا ہی سخت آرڈیننس لایا گیا ہے جس کے اندر کم سے کم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ مختلف اس کے اندر سزائیں بھی رکھی گئی ہیں، اور اس کو لانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ جو ایک بڑا پرانا ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ بچوں کو زبردستی ان کی شادی کر دی جاتی ہے، یا ہم عدالتوں میں جس طرح دیکھتے ہیں آئے روز بچے بچیاں نکاح کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. تو اب یہ بڑا اچھا سٹیپ گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے. میرا ذاتی اس پہ اوپینین یہی ہے کہ یہ نیڈ آف دا ٹائم بھی تھا کہ کسی طریقے سے اس چیز کو روکا جا سکے جو زبردستی. بیسیکلی اسلام کے اندر دیکھا جائے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ بچیوں کو کسی بھی طور پہ زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے، یا آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچیوں کا آپس میں کسی بھی طریقے سے افیئر چلتا ہے تو اس کا انجام پھر شادی کی صورت میں ہوتا ہے، جس سے بربادی بھی ہوتی ہے. اور یقیناً یہاں پر پاکستان کا جو لا ہے وہ بچیوں کو مکمل طور پہ یہ حق دیتا ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکے. وہیں پر جو بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، زبردستی خاندانوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کی کم عمری کی شادی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے تو بالکل یہ اب بڑا سخت ہے، اور اس حوالے سے اب محتاط بھی رہنا چاہیے. اور جس طرح نکاح خواہ جس طرح نکاح کروا دیتے ہیں، کوئی قانون کو فالو نہیں کرتے، کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، کوئی آئی ڈی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، کسی چیز کو بھی فالو نہیں کرتے، صرف چند پیسوں کے لیے وہ اپنے اس سسٹم کو لے کے چلتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس کے آنے کے بعد اب وہ لوگ بھی جو اس طرح کے عمل میں نکاح خواہ کے طور پہ انلیگل وے سے نکاح کرواتے ہیں وہ بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے، اور وہ لوگ بھی جن کی عمریں 18 سے کم ہے وہ اس کی کیا نام ہے آرڈیننس کے خلاف جائیں گے تو ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا. جی شہریار صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آصف شہزاد چودھری صاحب کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وراثت میں جو ہے حصہ یہ نہیں دیا جاتا، خواتین ماں بہن بیٹی بیوی جو ہے وہ پھر در بدر ٹھوکریں کھاتی ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے لیے کیس چلتے ہیں. ایسے لوگوں پہ کیا کہیں گے اور اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے شہریار خان صاحب؟ جی بالکل، میں اس بات کو مکمل طور پر سیکنڈ کروں گا
کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کی جائیداد سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، خواتین کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، خواتین اس حوالے سے بڑی ہی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو قانون ہے وہ مکمل طور پر، ہمارا اسلام ہے مکمل طور پر خواتین کو مکمل طور پر ان کو وراثت میں حق دیتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو کسی بھی طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو جائیداد سے انلیگل وے سے بھی بے دخل کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ان کو ان کی رضامندی سے بے دخل کیا جاتا ہے اور ان کو کسی طور پہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اس چیز پہ ایگری ہو جائیں کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے باقی بھائیوں کو دے دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی بہت سارے قوانین آ چکے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ورک ہو رہا ہے کہ خواتین کو مکمل طور پر یہ ان کا وراثت میں حق نہ صرف ان کو دیا جائے بلکہ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے فلفل بھی کیا جائے، یعنی ان کو مکمل طور پر اس حوالے سے قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی جو ہے وراثت میں حق ہے وہ بھرپور طریقے سے یہ رائٹ رکھتی ہیں کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکیں، اور اس طرح اب فورم جو ہے عدالت کا فورم بھی اس حوالے سے بھرپور معاونت کر رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ شہریار خان صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن۔